فطرانہ ہر بندے پر کتنا فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یہ لفظ ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من شعیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کا ایک سا یا کھجور کا ایک سا یا منقے کا ایک سا یا پنیر کا ایک سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ سا عربی زبان کا لفظ ہے، ہماری زبان میں اس کو ٹوپا کہتے ہیں۔ یہ ماپنے والی چیز ہوتی ہے، تولنے والی نہیں ہوتی، اس کے اندر چیز کو ڈال کر ماپا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے محققین علماء کرام انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سا کا ایک وزن نکالا ہے، تقریباً جو 2 کلو 100 گرام کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو 2 کلو 100 گرام غلہ فی کس کے اعتبار سے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ عام طور پر علماء اس کا وزن نکالتے ہیں کہ اپنے ایک متوسط آدمی جو درمیانہ درجے کا آدمی ہے، نہ ہاتھ اس کے چھوٹے ہیں نہ ہاتھ اس کے بڑے ہیں، وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے 4 مرتبہ دونوں بک بھر کے ایک جگہ پر ڈال دے تو یہ ایک سا بن جاتا ہے۔ یہ تقریباً 2 کلو یا 2 کلو 40 گرام یا 2 کلو 100 گرام کے لگ بھگ اتنا کو بنتا ہے۔ تو فی کس کے حساب سے اس طرح جو ہے نا وہ غلہ یہ فطرانے کی شکل میں، زکوٰۃ الفطر کی شکل میں اور صدقۃ الفطر کی شکل میں ادا کرنا چاہیے، اس شکل میں، غلے کی شکل میں۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں لوگوں کی عام غلے کے طور پر استعمال ہوتی تھیں، راشن کے طور پر استعمال ہوتی تھیں، ان کے ایک سا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی کس کے حساب سے فرض کیا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے بھی غلے کے علاوہ پیسوں کی شکل میں، درہموں یا دیناروں کی شکل میں صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم بھی موجود تھے، دینار بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہموں اور دیناروں کی شکل میں صدقۃ الفطر ایک مرتبہ بھی مقرر نہیں فرمایا کہ اس سال اتنے درہم ہیں یا اتنے دینار ہیں، اور اگلے سال اتنے درہم یا اتنے دینار بن گئے ہیں، اور اس سے اگلے سال اتنے درہم یا اتنے دینار ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہم پر فرض کی ہے صرف وہی صدقۃ الفطر میں ادا کرنی چاہیے۔ ہاں، بعض علماء نے اتنی کو اجازت دی ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں غلہ نہیں ہے، وہ روزانہ خرید کر غلہ استعمال کرتا ہے، تو وہ خریدنے کی بجائے اتنے پیسے دے دے جتنے کا غلہ آتا ہے، تو یہ ایسے کسی بندے کے لیے تو کفایت کر جائے گا، لیکن اس کو عادت بنا لینا جس طرح ہمارے معاشرے میں بن چکی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے طریقے سے ہٹا ہوا عمل ہے۔ مسلمانوں کو اس عمل سے بچنا چاہیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ اور یہ صدقۃ الفطر فطرانہ، اس کے مستحق کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا تومۃ للمساکین، یہ مساکین کو دیا جائے گا، مساکین کا کھانا ہے، مساکین اس کے مستحق ہیں یا فقراء اس کے مستحق ہیں۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس آمدن کے ذرائع ہوں اور وہ اپنی آمدن کے ذرائع سے اپنی جائز اور حلال جو گھریلو ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہ کر سکتا ہو، آمدن کم ہو، بچے اور جائز اور حلال اخراجات گھر کے زیادہ ہوں، تو ایسا بندہ مسکین ہوتا ہے، اس کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ پہننے کے لیے ہے۔ یہ جب مسکین کو دیا جا سکتا ہے تو فقیر کو تو بالاولیٰ دیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ صدقۃ الفطر کے فرض اور واجب ہونے کے لیے یہ شرط بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص اس کے پاس نصاب کو پہنچا ہوا کوئی مال موجود ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو نصاب کو پہنچتا ہو، زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو، اس پر فطرانہ فرض نہیں ہے۔ یہ بات دلیل کے بغیر ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، فرض علی المسلمین، مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے شرط نہیں لگائی کہ وہ صاحب نصاب ہو تو تب فرض ہے، اگر صاحب نصاب نہ ہو تو تب فرض نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی مسلمان ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان کو دینا ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو کیا
اپنے روزوں کو لغو اور رفث سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو بھی ضرورت ہے۔ جس شخص کو لوگ صدقۃ الفطر دے رہے ہیں اور اس کے پاس اپنے بیوی بچوں کے راشن سے زائد مال جمع ہو گیا ہے تو اس پر لازم ہے، اس پر بھی فرض ہے، وہ بھی صدقۃ الفطر اپنے سے کسی جو ہے نا وہ اپنے جیسے یا اپنے سے کسی تنگ دست شخص تک پہنچا دے۔ ہاں جس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ معذور ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔